الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 سے آن ورڈ، اور ہمارا یہ درس قرآن کا یہ سلسلہ الحمدللہ تسلسل سے جاری ہے ایسٹرن ہاؤسنگ اسلامک سینٹر کی جانب سے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ اصل میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ ظاہر ہے ہمارا ڈائریکٹ اللہ سے کلام نہیں ہو سکتا، نہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ اللہ سے ہم ڈائریکٹ کلام ہو سکتے ہیں۔ تو اسی چیز کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ بیان فرمایا ہے کہ کبھی بھی کسی سے بھی اللہ جو ہے وہ ڈائریکٹ ہم کلام نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے، اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے پیغام بھیجتا ہے بندوں تک۔ تو اسی وجہ سے جو رسول کی اطاعت ہوتی ہے وہ اصل میں اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، اور اسی چیز کو اللہ نے قرآن میں کئی طریقوں سے بیان فرمایا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ نے اس سے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ آل عمران میں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ سے اپنا تعلق جوڑو، تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تمہیں پسند فرمائے گا۔ یعنی اللہ کی اطاعت، اللہ کی پسندیدگی اسی میں ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کریں۔ اب ظاہر ہے کسی کو فالو کرنا ہے تو اس کو دیکھیں گے تو فالو کریں گے کہ اس نے کیا کیا، اس کے پیچھے ہم نے کیسے چلنا ہے، تو وہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام تر شعبہ جات میں ہمیں پریکٹیکل نمونہ عطا فرمایا ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ احزاب میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی لوگوں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اگر تم یہ نمونہ چاہتے ہو نا کہ ہم اس نمونے کو، اس سیمپل کو فالو کریں اور ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں اور ہم جنت میں چل جائیں، ہم نیک بندے بن جائیں، کامیاب لوگ ہو جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرو۔ جیسے آج ہمارے مسلمانوں کا حال ہے کہ جناب اپنی منمانی کرتے ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم ضرور اسلام کی فالو کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں، لیکن کئی چیزوں میں یہ کہہ کہ ہم فالو نہیں کرتے، یہ بڑے گناہ گار ہیں، ہم بس کر لیں گے، ابھی یہ ہے ابھی وہ ہے، بہانے بازیاں اور اس طرح کی چیزیں، یہ نہیں چلے گا۔ اللہ نے قرآن میں ایک نہیں کئی جگہ فرمایا آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ مومنو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ اسلام کی کچھ چیزیں مان لو جو تمہیں آسان لگیں یا تمہیں پسند آئیں، اور باقی چیزیں جو ہے وہ نہ مانو اور اس میں ہیلے بہانے شروع کر دو کہ جی یہ مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ہے۔ تو یہ تمہارا کوئی اسلام لانا جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ اصل میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو اپنے منہ سے کوئی لفظ ایک نکالتے ہیں وہ تو اپنی طرف سے بولتے ہی نہیں ہیں، وہ کیا ہوتا ہے وحی یوحی، وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور وہ اللہ کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سناتے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ چنانچہ اللہ کا حکم تو ایک ہی ہے، اور اس ایک ہی حکم کو سارے نبی جو ہے وہ لوگوں کو سناتے رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں، اعبدوا اللہ ربی وربکم۔ سب نبیوں نے یہی کہا اپنی اپنی قوموں کو اپنے اپنے زمانے میں کہ میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے سوا کسی کی اطاعت نہ کرو۔ اچھا، تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی حکم دیا جو اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اور اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے کہ رسول اللہ جو حکم دے دیں اس کو جو ہے وہ لے لو۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیں
اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ، وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تو بئی طور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اصل میں اللہ کی اطاعت ہے۔ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ اچھا، اس میں پھر آگے وارننگ بھی دے دی ساتھ کہ دیکھو اللہ کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہے، یعنی رسول اللہ کی اطاعت کرو گے تو گویا اللہ کی اطاعت کرو گے۔ اچھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، یعنی جس نے میری اطاعت کی اس نے اصل میں اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اصل میں اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید سخت کرتے ہوئے اس آرڈر کو اس طرح سے بیان فرما دیا اس کے آگے کہ وَمَن تَوَلَّا، کہ جو بھی کوئی انکار کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، رسول اللہ کی اطاعت سے سر منہ انحراف کرتا ہے اور نہیں کرتا ہے رسول اللہ کی اطاعت، تو فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی دروغہ بنا کے، کوئی پولیس والا بنا کے نہیں بھیجا ہے کہ آپ کھڑے رہیں، دیکھتے رہیں، چیک کرتے رہیں کہ کیا یہ آپ کی اطاعت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر رسول جو آیا ہے اس نے یہی کہا ہے کہ میری ذمے جو پیغام اللہ کا تھا میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، اور یہی کچھ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت تک کے لیے اللہ کے آخری رسول ہیں، تو بئی وجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچا دیں، اور اس کے آگے پھر لوگ عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں یہ دیکھنا رسول اللہ کا کام نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کوئی اگر اطاعت کرے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہے، جو نہیں کرے گا تو اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اور یہ لوگ کہ جب آپ کے سامنے ہوتے ہیں خصوصاً منافقین، تو یہ آپ کے ساتھ جو باتیں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی اطاعت کریں گے، تو پھر اس کے بعد جب آپ سے دور ہوتے ہیں، آپ سے علیحدہ ہوتے ہیں، تو پھر وہ باتیں کرتے ہیں جو انہوں نے آپ کے سامنے کہی تھیں ان سے مختلف۔ یعنی کیا مطلب کہ آپ کے سامنے تو کہتے ہیں کہ جی مسلمان ہیں، اطاعت گزار ہیں، لیکن اس کے باوجود جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں خصوصاً منافقین، اور ظاہر ہے کہ منافق ہی ایسا کر سکتے ہیں کہ پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جو انہوں نے کہی تھی ان سے برعکس، یعنی یہ کہ کیا ہم اس رسول کی اطاعت کریں، تو اس طرح سے یہ منافقین کا طرز عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ گو کہ ہمارے علماء نے منافقین کی اب دو قسمیں کر دی ہیں، عملی منافق اور اعتقادی منافق۔ تو عملی منافق وہ ہے کہ جو اپنے عمل سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، لیکن مسلمانوں والے کام نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، جھوٹ بولتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، اس طرح سے برے کام کرتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ ایک عملی منافقت کی شکل ہے۔ اب اس کے ذہن میں کیا ہے، اس کے اعتقاد میں کیا ہے، یعنی اس کا یقین ہے کہ اسلام کی جو باتیں ہیں، جو احکامات ہیں، ان پہ اس کا ایمان و یقین ہے کہ نہیں ہے، یہ اب اللہ کو پتہ ہے یا اس بندے کو پتہ ہے کہ جو کتنا اپنے اندر ایمان اور یقین رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے۔ بہرحال یہ بڑی ایک خطرناک صورتحال ہے کہ جس میں اگر کوئی بندہ عمل نہیں کر رہا ہے اور دعویٰ ایمان کا کر رہا ہے تو یہ اس کے لیے ہلاکت آمیز معاملہ ہے، اس لیے کہ ایمان کا تقاضا تو عمل کی صورت میں پورا کرنا ہے، اور اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو پھر اس کا ظاہر اس کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی برے اعمال کرنے والوں کے لیے سزائیں رکھی ہیں۔ دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ جب ایک بندہ زنا کرتا ہے تو اس کے لیے کتنی کڑی سزا ہے کہ اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کرنا ہے اگر وہ شادی شدہ تھا اور اس نے زنا کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک بندے نے چوری کی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، تو فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، کہ ان کو عبرتناک سزا دی جا رہی ہے کہ مرد ہے عورت ہے اس کے ہاتھ کاٹو، اس کو عبرتناک سزا دو۔ اور بل اتنا نہیں ہے کہ اس کو جیسے آج ہمارے دور میں ہوتا ہے کہ جناب اس کو بند کرنے میں پھانسی دی جاتی ہے یا اس کو جو ہے وہ کوئی بھی سزا دی جاتی ہے، تو یہ
شریعت کا اس طرح تقاضا نہیں پورا ہوتا. شریعت کہتی ہے قرآن مجید میں سورۃ النور کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب ان کو سزا دی جائے مرد عورت کو، چاہے وہ کوئی بھی سزا ہے، جیسے قاتل کی ہے یا زانی کی ہے یا جو بھی ہے، تو مجمع عام میں سزا دی جائے، مطلب لوگوں کو بلایا جائے باقاعدہ ان کے لیے، یعنی ایسا بندوبست کیا جائے کہ جیسے ایک اسٹیڈیم ہوتا ہے اس کے اندر لوگ بلائے جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں جو بھی وہاں پہ کھیل ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں پہ لوگوں کو بلایا جائے اور ان کو دکھایا جائے کہ یہ چور ہے، اس کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، یہ زانی ہے مرد عورت، اس کو سنسار کیا جا رہا ہے یا کوڑے مارے جا رہے ہیں، یا قاتل ہے اس کو قصاص میں قتل کیا جائے. سب کو آج کے دور میں تو اور بھی زیادہ آسان ہے کہ نیٹ کے اوپر جو ہے وہ چلا دیا جائے جو بھی معاملہ ہے، تاکہ ساری دنیا دیکھے. یہ ہے اصل میں تقاضا اسلام کو فالو کرنے کا. یعنی اسلام کو فالو کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی پسند کے مطابق تو اس کو فالو کیا جائے یا کچھ باتیں اس کی فالو کی جائیں اور بقایا جو چیزیں ہیں ان کو جو ہے وہ اگنور کر دیا جائے. تو یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. اچھا، اللہ نے فرمایا کہ واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو کچھ یہ لوگ منافق کر رہے ہیں. کیوں کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہیں جو منہ پر تو آپ کی تعریفیں کرتے ہیں، یہی منافقوں کا کام تھا، اور جو ہی آپ سے الگ ہوتے تھے تو طرح طرح کی باتیں بناتے تھے. تو صرف وہی وہ کام کرتے تھے کہ جن سے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے یہ واضح کر سکیں، دکھا سکیں کہ جناب ہم تو مسلمان ہیں. لیکن اس کے علاوہ جب وہ بالکل سیپریٹ ہوتے تھے، علیحدہ ہوتے تھے، تو وہ کچھ اور کرنا شروع ہو جاتے تھے، یعنی اسلام کی مخالفت کرنا شروع ہو جاتے تھے. تو اچھا، اللہ نے کیا فرمایا؟ واللہ یکتب ما یبیتون، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی ساری باتوں کو ریکارڈ فرما رہا ہے کہ یہ کیا کر رہی ہیں. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر کیجئے، ان سے اعراض کیجئے، ان سے منہ پھیر لیجئے اور اللہ پر بھروسہ کیجئے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ کارساز کافی، مطلب اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے تو اس لیے کھلا چھوڑا ہے نا، جیسے ایگزامینیشن سینٹر میں سارے اسٹوڈنٹس کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے. کھلا چھوڑنے کا مطلب ان کو جو کاغذ پین پیپر جو بھی چیز دیا جاتا ہے کہ وہ لکھیں نہ لکھیں، غلط لکھیں، تھوڑا لکھیں، زیادہ لکھیں، اچھا لکھیں، جو لکھیں لکھیں. کیوں؟ ان کا جو ڈیوریشن دیا گیا ہے نا ان کو 3 گھنٹے کا، کہ جناب آپ نے 3 گھنٹے کے اندر اس پیپر کو حل کرنا ہے. آپ کریں یا نہ کریں، یا غلط کریں یا صحیح کریں، یہ تمہارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اب یہ کہ جو اس کا رزلٹ ہوگا وہ تمہیں دے دیا جائے گا، اچھا ہوگا تو اچھا آئے گا، تم اچھا کرو گے تو برا کرو گے تو برا رزلٹ آئے گا. اب اسی کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا، جو بھی تمہارا اچھا برا ہوگا وہ تمہیں مل جائے گا رزلٹ. سیم صورتحال اللہ نے اس ارتھ پلینٹ کے اوپر ایک ایگزامینیشن سینٹر کی صورت بنائی ہوئی ہے، اور ہم سب یہاں آ کے اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک کافر ہے، اس کے بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور پیدا کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. ایک مسلمان ہے، اس کے بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں، پیدا کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. ایک کافر ہے، اس کا بھی کاروبار یعنی دن رات چل رہا ہے، ترقی کر رہا ہے. وہ جو بھی کھوج لگاتا ہے، وہ کوئی سائنسی کاروبار کرتا ہے، کوئی ٹیکنیکی، جو بھی اس کو کامیابیاں مل جاتی ہیں. کیوں کہ من جاہد واجدہ کا یہ جو سسٹم ہے یہاں دنیا میں، کہ دنیا بقدر ایفٹ ہے، یعنی جو بھی جتنی ایفٹ کرے گا، وہ مسلم ہو کافر ہو، اچھی کرے بری کرے، اس کو یہاں پہ رزلٹ ملے گا. اسی طرح سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بئی الفاظ سمجھایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یعنی یہ جو دنیا ہے نا یہ کھیت ہے، یہاں تم کھیتی باڑی کر رہے ہو، مگر آخرت میں اس کا تمہیں جو ڈھیری ہے یا اس کا جو پھل ہے وہ تم نے کاٹنا ہے. یعنی جہاں تم بو رہے ہو، یہاں پر یہ زرخیز زمین ہے دنیا کی، اس میں تم اعمال اپنے کر رہے ہو، اچھے کر رہے ہو برے کر رہے ہو، یہ تمہارے اوپر اللہ نے چھوڑ دیا ہے. اور اب یہ کہ اس کا جب رزلٹ آئے گا تمہارے مرنے کے بعد وہ تمہیں مل جائے گا. اس کو قرآن نے اللہ نے کئی طریقوں سے سمجھایا ہے کہ اشکر ام اکفر، کہ میں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا،
میں نے تمہیں سارے راستے بتا دیے ہیں، جنت کا، دوزخ کا، اچھائی کا، برائی کا، سب بتا دیا گیا ہے، کتابیں نازل کی، نبی آئے، سارا یہ سسٹم تھا۔ اس لیے اب یہ کہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو، کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو، جنت والا، دوزخ والا، شیطان کا، رحمان کا، کیا تمہیں فالو کرنا ہے، کس کو فالو کرنا ہے، یہ اب تمہارے اوپر ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ان کی عادت، یہ کیا کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، برا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے، اللہ پہ بھروسہ کیجئے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالی اس بات کے لیے کافی ہے کہ وہ واچ کر رہا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کتنے پیغمبر بھیجے، ہر ایک پیغمبر کو ایک خاص ڈیوریشن اور ایک قوم دی، ایک علاقہ دیا، ایک ٹائم دیا، اور اس کے بعد اس پیغمبر کو اپنے پاس بلا لیا۔ ایون حتیٰ کہ جو پیغمبر قیامت تک کے لیے جس کی پیغمبری چلنی ہے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے بلا لیا۔ اب ان کی پیغمبری کو سینکڑوں سال گزر چکے، 1400 سال سے اوپر ہو چکے، لیکن آج بھی پوری دنیا جانتی ہے کہ ہو از محمد۔ آج بھی اگر آپ لکھیں ہو از دی بیسٹ مین آف دا ورلڈ ہسٹری، تو گوگل پہ لکھا ہوا آئے گا محمد۔ اور جس بندے نے 100 پیپل کے نام لکھے، 100 کامیاب لوگوں کے، 100 اچھے لوگوں کو نام لکھے، وہ کرسچن ہے۔ اس نے جو ٹاپ پہ نام لکھا ہے محمد لکھا ہے۔ اس کو لوگوں نے کہا کہ تم کرسچن ہو کے بھی تم نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لکھا، تو اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آ سکتے فرسٹ، کیونکہ جو فرسٹ ہے وہ وہی ہے محمد۔ حالانکہ وہ کہتا ہے کہ میں ان کو پیغمبر نہیں مانتا، لیکن ایک انسانوں میں کامیاب انسان اور بہترین انسانوں میں انسان جو ہے وہ محمد۔ بہرحال تو یہ باتیں ہیں کہ وکفا باللہ، کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے کہ وہ واچ کر رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا ان لوگوں نے قرآن میں غور و فکر نہیں کیا ہے؟ یہ وہ آیت ہے جو قرآن میں کئی الفاظوں کے ساتھ جگہ جگہ آئی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے، مسلمانوں کو، نان مسلم کو، سب کو، کہ وہ قرآن کو پڑھیں۔ یعنی ایک کافر بھی اگر قرآن کا انکار کر رہا ہے تو اس کو تو پڑھنا چاہیے، کہ اگر وہ انکار کر رہا ہے تو وہ کہے نا کہ قرآن میں کون سی بات غلط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بے شمار ایسے پادری، ایسے پوپ، ایسے بڑے بڑے فادر کرسچنز کے بڑے بڑے علماء، جب انہوں نے قرآن کو پڑھا تو وہ مسلمان ہو گئے۔ اس کا سب سے بڑا واقعہ جو کوٹ کرتا ہے یوسف اسٹس، شکاگو کا رہنے والا، وہ کہتا ہے کہ میں اسلام سے سخت نفرت کرتا تھا، اور اس نے کہا کہ ہمیں یہ تعلیمی طور پہ جب ہمیں پڑھایا جاتا ہے تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ سارے یعنی مذاہب کو پڑھنا ہے، لیکن قرآن کو تو بہت ہی ڈیپلی پڑھنا ہے۔ قرآن کا جو ترجمہ ہے، جو تفسیر ہے، اس کو تو لازمی پڑھنا ہے، کہ اس میں غلطیاں نکال دی ہیں کہ جناب اس میں کون کون سی چیزیں غلط ہیں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انسانیت کے خلاف ہیں، جو عقل کے خلاف ہیں، جن کو انسانی عقل تسلیم ہی نہیں کرتی ہے۔ تو اس چیز کے لیے ہمیں جو ہے کہا جاتا ہے کہ اس کو ڈیپلی پڑھنا ہے۔ تو کہا کہ جناب ہم نے تو اس کو جب ڈیپلی کیا پڑھنا تھا، تھوڑا بہت ہی پڑھا تو اپنی غلطیاں نکلنی شروع ہو گئیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ عقل کہاں مانتی ہے کسی بھی انسان کی، ان کے اپنے کرسچن نہیں مانتے کہ جناب یعنی یہ جو تریمورتی کا یا تثلیث کا جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، وہ کہ 3 ایک ہیں اور 1 3 ہے، اور پھر یہ کہ نعوذ باللہ خدا کا بیٹا ہے اور حضرت مریم بھی خدا ہے، یہ وہ چیز ہے جو وہ خود ان کا عقل نہیں تسلیم کرتا ہے، کسی کا بھی عقل نہیں تسلیم کرتا ہے۔ تو اب جب قرآن تو ایک ایسی منطقی کتاب ہے، ایسی عقلی کتاب ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو محض اس پہ نہیں رکھا کہ تم ایسے ہی یقین کر لو۔ مثلا قرآن کہتا ہے نا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، تو قرآن یعنی کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب مٹی میں مل جائیں گے، جب ہم مٹی ہو جائیں گے مر کے، تو مٹی میں ملنے کے بعد کیسے ہم زندہ ہوں گے؟ یہ ایک عقلی بات ہے جو ہر انسان سوچتا ہے، لیکن اللہ اس کا جواب کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ تم کتنا بھی یہ یعنی تمہارے ذہن میں یہ ہو کہ
تم مرنے کے بعد جو ہے کیسے زندہ کیے جاؤ گے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ۔ ایسا مختصر جواب دیا کہ لمبی چوڑی بحثوں میں بندہ پڑھ کے تو پچھلی بات ہی بھول جاتا ہے، سوال ہی بھول جاتا ہے۔ قرآن ایسا نہیں ہے۔ قرآن کے اللہ کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بڑے جچے تلے اور مختصر ہوتے ہیں اور بندے کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ مثلا اب یہ لفظ کہ انشأھا اول مرہ، جس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ تمہیں وہ زندہ دوبارہ کرے گا تمہارے مرنے کے بعد کہ جس نے پہلی بار تمہیں اس وقت بنایا تھا جب تم تھے ہی نہیں۔ یہ جو انشاء ینشئ انشاء ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی اسپیسیمن کے، بغیر پہلے سے موجود کسی یعنی شواہد کے کسی چیز کا بنانا۔ مثلا ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے وہ پہلے نہیں ہوتا، اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ وہ ہر انسان، مثلا ہم اپنے والدین سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، ہماری بہت ساری چیزیں ملتی جلتی ہوتی ہیں، لیکن صرف ایک آپ انگلیوں کا پورا لے لیں یا کسی بھی انگلی کے پورے لے لیں تو اس کو جب آپ بائیو میٹرک کے لیے رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک بندے کے 10 بچے ہیں تو 10 میں سے جو بھی لڑکی لڑکا وہ انگوٹھا رکھے گا اسی کی تصویر آئے گی، اسی کا بائیو ڈاٹا آئے گا، اسی کا CNIC نمبر آئے گا، ساری اس کی ڈیٹیل آئے گی، دوسرے تیسرے کی نہیں آئے گی، پھر دوسرا تیسرا چوتھا جو بھی رکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انشاء ینشئ جو فرمایا ہے نا، وہ لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں نے تم میں سے ہر ایک کو جو پیدا کیا ہے نا، تمہارا پہلے کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اس میں سے تھوڑا لیا، ادھر سے لیا ادھر سے لیا، اور یا ایک بندہ مر گیا اس کو دوبارہ، جیسے ہندو کہتے ہیں اوگوان کا عقیدہ کہ جناب پہلے تم کتا تھے تو اب تم جو ہے وہ انسان بن کے آ گئے، اب تم انسان چور ہو تو پھر چوہا بن کے آ جاؤ گے۔ تو ایسا کوئی چکر نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام میں ہر بندہ اس دنیا میں پہلی بار پیدا ہوتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ انشأھا اول مرہ، یہ جو تم دنیا میں تمہیں زندگی دی جا رہی ہے، تمہیں پیدا کیا جا رہا ہے، تم پہلی بار یہاں آ رہے ہو۔ اب جب تم یہاں 150 سال کی زندگی گزارنے کے بعد میں تمہیں موت دے دیتا ہوں تو پھر یحییھا، پھر میں تمہیں زندہ کر دیتا ہوں، یعنی میں اسی کو زندہ کرتا ہوں جو دنیا میں یہاں آیا تھا۔ فرعون تھا تو فرعون، موسیٰ تھا تو موسیٰ علیہ السلام، یا اسی طرح سے جو بھی انسان تھے، کافر تھے، مشرک تھے، نبی تھے، ولی تھے، جو بھی لوگ تھے وہی لوگ دوبارہ زندہ وہاں کیے جاتے ہیں۔ دنیا میں جو بندہ آتا ہے وہ پہلی بار آتا ہے۔ یہ ہے انشاء ینشئ، یہ ہے عقلی وہ دلیل کہ جس کو ہر انسان ماننے پر مجبور ہے اگر اس کا تھوڑا سا بھی عقل کام کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے حکم دیا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، تدبر یتدبر تدبرن، یہ جو تدبر ہے یہ عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ڈیپلی تھنکنگ، گہرائی سے سوچنا۔ مطلب کسی معاملے میں جب آپ کوئی بڑا معاملہ ہو تو اس میں غور و خوض کیا جاتا ہے، گہرائی سے سوچا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیسے ہے، یہ کس طرح سے ہے، یہ کیسے ہوگا، مرنے کے بعد کیسے بندہ زندہ کیا جائے گا، وہ تو مٹی میں مل چکا ہوگا۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ذرا سوچو تو صحیح، میں نے تمہیں کس چیز سے پیدا کیا؟ یخلق من بین الصلب والترائب، میں نے تمہیں اس پانی سے تخلیق کیا کہ جو سینے اور پیٹھ سے نکلتا، اچھل کود کر نکلتا ہے، اس پانی سے میں نے تمہاری تخلیق کی، اسی سے تمہاری ہڈیاں، تمہاری آنکھیں، تمہارے ناک، کان اور ساری چیزیں بنا دی۔ تو کون ہے ایسا جو یہ کر سکے، جو حقیر سے پانی سے اتنا خوبصورت انسان بنا دے، مرد بنا دے، عورت بنا دے، کالا بنا دے، گورا بنا دے، اور مختلف رنگ و نسل کا انسان بنا دے؟ کوئی ہے ایسا جو اللہ کے سوا ایسا کر سکے؟ یہ ہے وہ چیز جو ہر انسان کو، خصوصاً سائنسدانوں کو، اللہ کو ماننے پر مجبور کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے ایک بہت بڑے سائنسدان کو جب یہ کہا گیا کہ صاحب یو آر دی گریٹ انوینٹر، اس نے کہا نو، آئی ایم ناٹ دا ریئل انوینٹر، دا ریئل انوینٹر از دیٹ۔ اس نے آسمان کی طرف انگلی کرتے ہوئے یہ کہا کہ اصل میں جو انوینشن ہے، جو انوینٹر ہے، وہ اللہ ہے، وہ خدا ہے جو آسمانوں میں رہتا ہے۔
اور آگے اس نے یہ کہا کہ ہم تو اتنے جاہل ہیں کہ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم نہیں جانتے. مطلب چیزیں تو تھیں، یعنی بہت کچھ تھا لیکن ہم نہیں جان سکے. بہت کچھ تھا مگر ہم نہیں جان پائے. اب جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے چیزیں نئی سے نئی ایجاد ہو رہی ہیں، تو کیا مطلب وہ آسمان سے گر رہی ہیں؟ نہیں، یہ چیزیں یہیں موجود تھیں. زمین کو کھودا گیا تو اس کے اندر سے گیس نکلی، مزید کھودا گیا تو اس کے اندر پیٹرول اور فلاں اور سونا اور کوئلہ اور کئی ایسی چیزیں نکلی. ورنہ اس سے پہلے کا انسان صرف یہ جانتا تھا کہ زمین کو کرے دو، اس میں بیج ڈالو تو ایک دانے کے 100 دانے نکل آئیں گے، پھر کھاؤ سو جاؤ اور بس یہ زندگی تھی. لیکن جو انسان نے مزید قطع برید کی، حالانکہ مٹی کے اندر تلاش کیا جائے تو کہیں ایک دانہ بھی نہیں ملے گا کہ جناب ایک دانہ ڈالا تو باقی دانوں کو وہ کھینچ کے لایا، ایسا بھی نہیں ہے. تو انسان اس سے بھی مجبور ہو جاتا ہے سوچنے پر کہ مٹی ہے یہ، اس کے اندر ایک دانہ ڈالتے ہیں وہ 100 دانے بنا دیتی ہے، وہ 700 دانے بنا دیتی ہے. یہ کیا چیز ہے، اس میں کیا ایسا جادو ہے؟ تو وہ چیز یعنی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کون ہے وہ جو اس کے بیہائنڈ کام کر رہا ہے، جس کی پرمیشن سے یہ کام ہو رہا ہے. یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ انسان اگر چاہے تو ایسا کر دے، انسان تو ایسا نہیں کر سکتا ہے. بہرحال اللہ رب العزت نے انسانوں کو جھنجھوڑا ہے قرآن مجید میں، سب انسانوں کو، مسلمانوں کو، جو نان مسلم ہیں، جو نہیں بلیو کر رہے ہیں، ان کو بھی کہ ذرا ایک دفعہ پڑھ کے تو دیکھو میں نے کیا فرمایا ہے، میری کتاب میں کیا لکھا ہے، اس کو ایک دفعہ ڈیپلی دیکھو تو صحیح، اس کو پڑھو تو صحیح. اور محض پڑھنے کا مقصد جو مسلمانوں نے ہم نے سمجھا ہوا ہے 90% کہ جناب قرآن کو یاد کر لو، فر پڑھ لو اور بس جب ثواب ہو جائے گا اور اتنا کافی ہے تمہارے لیے، بخشے جاؤ گے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ عقیدہ جناب آ گیا کہ ایک حافظ اتنے 100 بندوں کو جنت میں لے جائے گا. حالانکہ حدیث میں یہ ہے کہ من حافظ القرآن وعامل بها حلل حلالہ وحرم حرامہ. مقصد یہ ہے کہ جس نے قرآن مجید کو حفظ کیا، جس نے اس کو سمجھا، وعامل بها اس پہ عمل بھی کیا، اور حلل حلالہ اس کے حلال کو حلال جانا، وحرم حرامہ اس کے حرام کو حرام جانا. مطلب کیا تھا کہ جیسے میڈیکل کی بک ہے، میڈیکل ڈاکٹر تب ڈاکٹر بنتا ہے جب وہ اس کو سمجھ لیتا ہے کہ جناب کینسر کا علاج کیا ہے، ٹی بی کا علاج کیا ہے، فلاں بیماری کا علاج کیا ہے. اب ایک عام آدمی نہیں جانتا، وہ ڈاکٹر اس لیے جان لیتا ہے کہ اس نے اس بک کو پڑھا ہے، اس میں پھر اس کی پریکٹس بھی کی ہے کہ جناب یہ اس کا علاج ہے، یہ اس کی دوائی ہے، یہ اس کا طریقہ کار ہے، اور اس طریقے سے ہم اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں. تو قرآن ایسی کتاب ہے کہ کیا اس کو فر رٹ لیں گے اور جناب ایک بندہ جو ہے وہ خود بھی بخشا جائے گا اور بہت ساروں کو جنت میں لے جائے گا، بغیر اس کے کہ نہ اس نے سمجھا نہ اس نے عمل کیا اور جناب بس اس کو رٹ لیا اور گیا. تو یہ نہیں ہے ایسا. صحابہ کرام اس کو یاد کرتے تھے تو اس کا ترجمہ بھی سمجھتے تھے. بلکہ حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آیت سنتے تھے تو ہم دوسری آیت اس وقت آپ سے سنتے تھے یا لیتے تھے کہ جب وہ پہلی آیت ہم اچھی طرح سے سمجھ لیتے تھے کہ یہ ایک آیت ہم نے سنی کہ اس میں یہ حکم ہے، اچھا یہ مطلب ہے اس کا، اس کو ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے. اب ہم آگے تب بڑھتے تھے جب یہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ جو 1 2 4 10 آیتیں ہم نے سنی ہیں یا یہ رکوع ہم نے سنا ہے آپ سے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے. اور اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے تھے. یہ نہیں تھا کہ جناب بس روزانہ ایک ایک رکوع یاد کیے جا رہے ہیں، اس کو چھاپے جا رہے ہیں اپنے ذہن کے اوپر، اور بس آج کے دور میں جیسے ہم مسلمان، خاص کر یہ جو غیر عرب ہیں، عجم ہیں، ہمارا تو یہی طریقہ بن گیا ہے، خصوصاً بر صغیر میں، کہ قرآن کو رٹ لیتے ہیں اور اس کے اوپر مزید ظلم یہ کہ ہمارے جاہل علماء اوپر سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب قرآن کو سمجھنے کے لیے 100 علوم کی ضرورت ہے، اس لیے ہر آئرہ غیرہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے ورنہ گمراہ ہو جائے گا. اور وہ اس آیت سے جناب لیتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ قرآن سے ہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور قرآن سے ہی لوگ جو ہے ہدایت لیتے ہیں. سمجھیں گے تو ان کو جب سمجھ آ جائے گی تو کیسے گمراہ ہوں گے، جب نہیں سمجھیں گے تو پھر گمراہی ہوگی نا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن، ارے قرآن میں غور تو کرو، میں نے کیا حکم دیا تمہیں. ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی کتاب ہوتی، کسی بندے کی باتیں ہوتی اس میں، تو اس میں تم اختلاف پاتے. اختلاف کیسے پاتے؟ 1400 سال پہلے جس طرح سے یہ کتاب کی باتیں کوئی نہیں جھٹلا سکتا تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی جو عقل کے خلاف ہو، آج 1400 سال کے بعد بھی یہ کتاب اسی طرح سے ہے
کہ اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. مطلب جھٹلانے سے کیا مطلب ہے؟ اس کی جو باتیں کوئی یہ نہیں کہتا یار یہ عقل کے خلاف ہے، اس میں جو باتیں یہ سائنس کے خلاف ہیں، یہ فلاں چیز کے خلاف ہیں. نہیں، کتنی کتابیں لکھی گئی ہوں گی، کتنی کتابیں آئی ہیں، کتنے سائنسی تجربات ہوئے ہیں. دوسرا تجربہ آتا ہے وہ پہلی سی سائنسی مشاہدے اور تجربے کو جو ہے وہ پیچھے کر دیتا ہے کہ نہیں جناب وہ غلط ہے، اب یہ صحیح ہے. تو قرآن جو ہے وہ تر و تازہ ہے پہلے دن کی طرح سے. اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.